بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانے کا نسخہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن میری شفاعت سے سب سے زیادہ فیض یاب ہونے والا وہ شخص ہوگا جو سچے دل سے یا سچے جی سے لا الہ الا اللہ کہے گا۔ نماز اشراق پڑھنا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص نماز فجر باجماعت ادا کرے پھر اپنی جگہ پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، پھر 2 رکعت اشراق کی نماز پڑھے تو اس کے لیے ایک مکمل حج اور عمرے کا ثواب ہو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حلال کمائی سے ایک کھجور کے برابر صدقہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس میں زیادتی کرتا ہے یہاں تک کہ اس کا صدقہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے لیے بعض لوگ ایسے ہیں جیسے کسی گھر کے خاص لوگ ہوتے ہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، وہ کون لوگ ہیں؟ ارشاد فرمایا، قرآن شریف والے، کہ وہ اللہ والے اور اس کے خاص لوگ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ روزہ خالص میرے لیے ہوتا ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دیتا ہوں۔ بندہ اپنی شہوت کھانا پینا میری رضا کے لیے چھوڑتا ہے اور روزہ گناہوں سے بچنے کی ڈھال ہے، اور روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک خوشی اس وقت جب وہ افطار کرتا ہے اور ایک خوشی اس وقت جب وہ اپنے رب سے ملتا ہے، اور روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک و عنبر کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی اللہ سے سوال نہ کرے، اس سے دعائیں نہ مانگے، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ حدیث مبارک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی بیماری نہیں بنائی کہ جس کی دعا نازل نہ کی ہو سوائے ایک بیماری کے، وہ بڑھاپا ہے۔ حدیث مبارک۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی رضی اللہ عنہ، جب لوگ نیکیوں سے خدا کا تقرب حاصل کرنا چاہیں تو تم عقل کے ذریعے سے تقرب حاصل کرنا، کیونکہ اس ذریعے سے دنیا میں لوگوں کے نزدیک اور آخرت میں خدا کے نزدیک تمہارا مرتبہ اوروں سے بالا تر ہو جائے گا۔